السلام علیکم۔ آج ایک سوال آیا کہ اگر ایک شخص 2 طلاقیں دے دے، وہ بھی 1 منتھ کے بعد دوسری طلاق دے دے اور تیسری بھی مہینے کے بعد وہ بھی دے دے، تو اس صورت میں وہ جو تیسری طلاق دیتا ہے وہ بھی اس نے سائن کر کے اپنے وکیل کو دے دی کہ یہ اس کو بھجوا دے، اس نے سائن انگوٹھے کر دیے، تو آیا وہ طلاق کمپلیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی اور اس میں صلح کی گنجائش ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد صدیق شاہین، ایڈوکیٹ، ندائے مشرق سے پروگرام بیٹھک میں۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 2 پہلو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اسلامک جو اسلام ہے، شریعت ہے، اس کے مطابق کیا طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگلا سوال یہ ہے کہ قانون کے مطابق کیا پوزیشن ہے۔ تو اس میں وضاحت کی ضرورت تو اس میں نہیں پڑتی، لیکن چونکہ پاکستان میں آئلی قانون 1961 کے تحت اس کو کچھ گنجائش جو ہے وہ مطلب خلا کی بنیاد پہ بھی اور باقی معاملات میں بھی وہ موجود ہے، لیکن قانون کیا کہتا ہے، اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی آزادانہ مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے وہ اپنی بیوی کو اس کو فون کر کے یا ویسے طلاق زبانی دے دے تو وہ بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی مطلب اگر ایک دفعہ 3 دفعہ وہ کہہ دے طلاق 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 تو ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی اہل سنت والجماعت امام ابو حنیفہ کے جو پیروکار ہیں ان کے نزدیک اگر ایک بندہ ایک ٹائم پہ 3 دفعہ طلاق دے دے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اور احمد بن حنبل صاحب ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں لوگ، وہ ان کے نزدیک یہ ہے، یہ اہل تشیع کے نزدیک یہ ہے، جو باقی مطلب جو سیکٹ ہیں اس کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، جب طلاق جو ہے وہ اس کا پیریڈ کم از کم 1 مہینے کے بعد دوسرا اور دوسرے مہینے کے بعد تیسرا اور تیسرے مہینے کے بعد مطلب وہ جو طلاق ہے اس کا ٹائم مکمل ہوتا ہے اور پھر جا کے طلاق ہوتی ہے۔ اس میں بھی تھوڑا سا معاملہ ہے۔ اب پہلی جو طلاق دی وہ اس نے چاہے 100 دفعہ کہہ دیا ہو تو وہ ایک طلاق کنسیڈر ہوگی امام احمد بن حنبل کے نزدیک۔ اور دوسرا مطلب جب توہر آتا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اگر خاتون کو پہلے طور پہ اگر اس نے مطلب اس کو طلاق دی تو اس کے بعد انہوں نے رجوع نہیں کیا تو پھر دوسرے مہینے دوسری طلاق دے دی، پھر رجوع نہیں ہوا تو تیسرے مہینے پھر تیسری طلاق دے دی، تو اس کا وہ جو پیریڈ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسے طلاق ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک سوال تھا کہ میرے وکیل میرے جو کلائنٹ نے یہ جو سوال کیا کہ جی میں 2 دفعہ طلاق دے چکا ہوں اور تیسری دفعہ آپ کو لکھ کے دے دی ہے، تو اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ اس کی قانونی پوزیشن بڑی واضح ہے کہ جب آپ نے اپنے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے سائن انگوٹھے کر کے آپ نے ہینڈ اوور کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی طرف سے وہ تیسرا نوٹس بھی کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ آپ اس طلاق کو واپس لیں۔ اب یہاں پہ وہ کہتا ہے جی کہ میں مطلب اب ان کے ورثاء آ گئے ہیں اور انہوں نے آ کے معافی تلافی کر لی ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب میں گھر بسا لوں۔ اللہ کے بندے، یا یہ اسلام ہے، اسلام کو اسلامی طریقے سے اس کو نپٹائیں،
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مطلب تمام اختیارات جو ہیں وہ مجھے سونپ کے اگر آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو 3 طلاقوں کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اگر عورت کی طرف سے کوئی ایسا ہوتا تو ممکن ہے کہ اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے رہتی ہے. جیسا کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ عدالت سے خلا لے لیتی ہے، خلا کی بنیاد پر وہ مطلب اپنی جو طلاق ہے وہ لے لیتی ہے، لیکن اس میں چونکہ مرد نے اس مرد کی اپنی جو سوچ ہے، اپنی مطلب یہ کہہ لیں کہ مرضی ہے وہ شامل نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت نے چونکہ یہ حق ہی مرد کو دیا ہے تو اس لیے وہ طلاق میں گنجائش رہتی ہے. اور اس میں اگر وہ ہمارے علماء کرام کے پاس جا کے وہ ان سے رجوع کر لیں، فتویٰ لے لیں تو پھر گنجائش باقی رہتی ہے. جہاں تک اس معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو اس معاملے میں گنجائش نہیں ہے. اسلامک رول کی بات کر رہا ہوں، شریعت کی بات کر رہا ہوں، یہ میں پاکستانی قانون کی بات نہیں کر رہا. پاکستانی قانون میں ایک حد تک مطلب گنجائش اس حوالے سے ہے کہ چونکہ وہ ابھی طلاق جو ہے نا وہ مؤثر نہیں ہوئی، وہ مطلب جائے گی سب سے پہلے یونین کونسل میں، اور یونین کونسل میں اگر دونوں پارٹیوں کو پھر وہ سماعت کر لیتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ اس میں وہ مطلب ان کو اجازت دے دیں. جبکہ اسلام بالکل مطلب اس کو منع فرماتا ہے اور اس میں مطلب گنجائش باقی نہیں رہتی. اور اگلی بات یہ ہے کہ قانون تو ہمیشہ اسلامی، چونکہ وہی ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے وہ تمام جتنے بھی قوانین بنتے ہیں وہ اسلامی روایات کو، اسلامی شریعت کو مطلب ہر چیز کو دیکھ کے اس کے مطابق بنائے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ میری نزدیک جو ہے وہ قانون کی نظر میں تو ابھی ممکن ہے کہ وہ مطلب یونین کونسل سے اسے کوئی ریلیف مل جائے، لیکن شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ موضوع کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.